جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو کرسی صف کے برابر رکھیں بس۔ ایک بات میں کہنا بھول گیا، کچھ ساتھی دیکھے نا، انہوں نے شاپر پکڑے ہوئے ہیں تو ان پہ کچھ لکھا ہوتا ہے انگریزی میں یا اردو میں، تو اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے آگے وہ شاپر رکھا ہے، میں نے اس کے کوئی دو لفظ بھی پڑھ لیے تو میری تو نماز ختم ہو گئی۔ اس لیے ایسی لکھی ہوئی چیزیں، تحریریں آگے نہ رکھا کریں، اگر ہیں تو ان کو اس طرح رکھیں کہ وہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ نیچے آ جائے، اور سادہ اور بالکل دونوں طرف لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں۔ دانت لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ان کے اوپر خول چڑھانا وہ بھی جائز ہے، لیکن ضرورت ہو تو، بلا وجہ نہ اپنے دانت نکالو۔ بھائی ایک لفظ ہے خدا، ایک لفظ ہے خدائی، تو حضور جب آئے تو اوپر سے تو وہ خدا ہے، جب نیچے سے گئے تو یہ خدائی ہے۔ اب بھی نیچے کے راستے میں خدائی موجود ہے، اور اوپر کا راستہ جو ہے جس کو جنت المعلیٰ یعنی اعلیٰ کہتے ہیں وہی اوپر کا راستہ ہے، وہ خدا ہے۔ اگر بندہ عمرہ کھول کر مکمل کر کے احرام کھول کر سر کے بال کاٹے، دم ہوگا نہیں ہوگا؟ اس نے 15 منٹ بعد یعنی حلق کرا لیا، پھر بھی کوئی دم نہیں ہے۔ میں امام ہوں نماز پڑھانے میں، قرآن پڑھنے سے حروف کی ادائیگی میں ڈبل آواز محسوس ہوتی ہے، کسی قاری سے رابطہ کریں۔ بھئی میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اگر ہم نماز کے لیے طواف کر رہے تھے، نماز کھڑی ہو گئی تو ہم روک دیں گے طواف، پھر وہیں سے شروع کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر 4 چکر پورے کر چکے ہیں پھر تو وہیں سے شروع کریں گے، اگر 1 یا 2 چکر پھر ابتدا سے شروع کریں گے۔ میری 2 بہنیں، ان کی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ میرے خامن نے ٹریول ایجنسی بنائی ہے تو اللہ اس کو برکت دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق دے۔ میرے ایک دوست کی والدہ عمرے کی نیت سے آئی تھی، مگر طواف مکمل کر سکتی ہے نہ ہی صفا مروہ کے چکر لگا سکتی، تو اس کو ویل چیئر پہ کرا دو بس، اس میں کیا ہے؟ بھئی آدمی معذور ہے تو ویل چیئر کیوں لے کے کیوں آئے ہو؟ معذور کو لائے ہو تو اب خدمت کرو، ویل چیئر پہ طواف کراؤ، ویل چیئر پہ صفا مروہ دوڑاؤ۔ اب تو الیکٹرک والی ویل چیئر بھی موجود ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، میرا ارادہ عمرے کرنے کا نہیں تھا، پھر میں گروپ والوں کے ساتھ مسجد عائشہ گیا، وہاں 2 رکعت بھی ادا کی، واپس آ کے طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی کی، 2 چکر لگائے، واپس چلا آیا، نہ سعی مکمل کی اور نہ حلق کرایا۔ اگر تم نے نیت ہی نہیں کی تو کوئی تمہارا عمرہ تھا ہی نہیں۔
میرا نام محمد جمیل ہے، میرا چاچا مجھے رشتہ نہیں دیتا، کچھ پیسے کماؤ، پیسے بنیں گے پھر دیں گے، بغیر پیسوں کے کون دیتا ہے؟ تمہارا چاچا کو پاگل ہو گیا کہ تم جیسے بھوکے ننگے کو دے دے؟ ایک بچی گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ کرے کہ باعزت واپس آ جائے۔ جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قرآن کا حافظ بنائے۔ میرا بیٹا اعجاز ہے، اس کے پٹھے جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں، تو سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز پر پلایا کرو۔ میں نے عمرہ کیا لیکن حلق کے بجائے میں نے ریزر سے 4 طرفوں سے بال کا دم تو نہیں پڑا، لیکن ہے بے وقوفی، سارے سر پہ اس طرح پھروانا چاہیے۔ میرا بھائی عبد القدیر قرض کے بوجھ کے نیچے ہے، استغفار زیادہ پڑھو، جلدی قرض اتر جائے گا۔ جو بچے قرآن پاک یاد کریں اللہ ان کو صحیح حافظ بنائے اور استقامت بھی نصیب فرمائے۔ میرا بھائی محمد جعفر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری گھر والی کو کینسر کی گٹھلی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علاج تو اس کا کوئی نہیں ہے، ویسے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، یہ ہر نماز میں 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں۔ عمرے کے دوسرے طواف تک دایاں کندھا احرام سے چھپا ہوا تھا، بعد میں ٹھیک کر دیا، دم تو نہیں پڑا، مجھے نہیں پڑا بھئی عمرے کے احرام میں کندھا تو نکالنا ہے، دم کیوں پڑے گا؟ میں نے عمرہ کیا تھا لیکن ہوائی چپل نہیں پہنی، تو ہوائی چپل پہننا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر عمرے کے دوران وضو کی ضرورت ہو تو وضو کے لیے ہم احرام کی اوپر والی چادر ہٹا کے وضو کریں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ میرا بھائی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا دوست محمد امین فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بچیوں کو اپنی رحمت سے سہارا دے۔ میری عمر 32 سال ہے، 6-7 مہینے سے کمر کے چاروں طرف درد ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور زمزم پیا کریں۔ میں نے عمرہ کیا تھا، اس میں غلطی کی تھی، میں نے دم ادا کر دی، پھر میں نے دوسرا عمرہ کیا، اگر اس میں بھی غلطی کی ہے تو پھر ایک دفعہ عمرہ صحیح کر لو تاکہ یہ دم تو معاف ہو، ورنہ 2-3 دم دینے پڑنا تمہارا دم ہی نکل جائے گا۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، میری شادی کو اولاد نے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ یہ پھر سعودی عرب میں نے دیکھا ہے بڑا اچھا انتظام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات مانو، یہ یہاں اگر شادی کرنی ہو نا، مثلا میں نے نکاح کرنا ہے تو میرا بھی اور جو جس سے میں نکاح کر، دونوں کو پہلے اس کے باقاعدہ ٹیسٹ لیں گے، بلڈ کے پیشاب کے ہر چیز کے، کہ بھی کیا اس کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جو دوسرے کو بھی لگ جائے، یہ کینسر کے مریض تو نہیں ہیں، یہ ٹی بی کے مریض تو نہیں ہیں، وہ پہلے چیک کرتے ہیں کیا ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اگر نہ ہو تو اجازت ہی نہیں دیتے۔ اچھی بات ہے،
میری بہن 6 سال عمر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یار یہ کھول کے رکھا کرو نا، میں گھنٹہ تو میں ان کو کھولتا رہتا ہوں۔ والد صاحب کو 75 برس کی عمر ہے، عمرہ کر کے مدینے گئے، بیمار ہو گئے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر میں مسجد عائشہ کی طرف میرے رشتہ دار ہیں ان کو ملنے جاؤں تو کوئی عمرہ ضروری نہیں۔ حالت احرام میں اگر خوشبودار چیز لگ جائے لیکن مٹا دے، کوئی دم نہیں۔ میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں احرام باندھ کے، میں آگے ہوٹل پہ گیا، میں نے وہاں پر غسل کیا اور کپڑا بھی دھویا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہاں تو لوگ حوریں بھی بنا لیتے ہیں، تو علماء کیا روئیں؟ میرے چچا داد بھائی سلیم خان واپڈا تربیلا ڈیم میں ملازم ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اسماعیل ابراہیم رتنا گیری سے حال ہی میں ابا کا انتقال، اللہ مغفرت فرمائے۔ حائضہ عورت جو ہے وہ مسجد کے صحن میں ہاں باہر بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ حضرت امت اس وقت امت نہیں ہے تو آپ کوشش کر کے اس کو امت بنائیں نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے سب کے لیے کہا ہے یا کسی ایک کے لیے کہا ہے؟ میں ایک عالم دین ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت یا اس دور میں سب سے مشکل کام اللہ کی توحید بیان کرنا ہے۔ پتہ نہیں کیا عمل کر چکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر امام رکوع میں ہے پھر بھی ہمیں اللہ اکبر کہہ کے پھر اللہ اکبر کرے، یہ نہیں کہ ساتھ ہی رکوع میں چلا جائے، پہلے قیام کرے گا چاہے 1 منٹ کے لیے کرے۔ مینا سے اگر احرام باندھے تو حج ہو جاتا ہے، ہاں اگر میرات، چونکہ مینا جو ہے وہ مکہ حرم ہے۔ کبیر خان، ممتاز خان سب کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی، موٹاپا کم کرنے کے لیے طواف زیادہ کریں، روزے رکھنا شروع کر دیں۔ میرا 2 بیٹیاں ہیں، ان کے چہرے پہ دانے ہیں تو زمزم لگایا کریں اور زمزم پلایا بھی کریں۔ زمزم ہم کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب دوسرا پانی ملے تو نہ کریں۔ نیک اعمال جو ہیں وہ وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، اسی طرح نیک بزرگ جو زندہ ہیں ان کو بھی آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ جھگڑا تو ہے کہ موت کے بعد وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں۔ عمرے کے لیے جو لوگ آئے جماعت سے رہ گئے تو نماز اپنی قصر پڑھیں گے۔ میں ریاض سے آیا مدینہ منورہ مزدوری کے لیے، نہیں ملی، پھر جدہ آیا، مزدوری نہیں ملی، 3 دن کے بعد میں نے اپنے کمرے جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ اگر کوئی شخص
وزٹ ویزا لے کے آتا ہے لیکن چپکے سے وہ حج کر لیتا ہے، انشاءاللہ حج تو قبول ہوگا، لیکن ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، پکڑے جائیں تو یہ بہت ذلیل کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں جوس پی لیا، پتہ نہیں کون سا پی لیا، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی محمد جعفر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ آسان فرمائے۔ موسیٰ نام ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی اپنی بیوی سے بہت لڑتا ہے، اللہ ان کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو قرآن پاک کی جو آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ آیت پڑھ کے ہاتھ رکھ کے دعا کیا کریں۔ عمرے کی نیت کی، 7 چکر لگائے، صفا مروہ کی طرف جانے لگے کہ بیوی بچھڑ گئی، پھر 7 سائی کے 7 چکر لگا اور اس کو ڈھونڈنے لگا، رات تک نہ ملی، یاد نہ رہا، احرام کھول دیا، یعنی حلق نہیں کرایا، دم پڑ گئی۔ میری بہن کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میرے شوہر کے سر میں ٹانکے لگے ہوئے تھے، اس لیے مشین سے سر صاف کیا، جہاں جہاں مشین چل سکتی تھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرا بیٹا 5 سال کا، اس کو غصہ آتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ بٹ گرام میں ہیں، الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر نیت ٹھیک ہے اللہ کامیاب کرے۔ عورتیں جو بھمیں بناتی ہیں ناجائز ہے، یہاں اگر کوئی بھمیں بناتا ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ جائز ہو گیا۔ یہاں جو داڑھی منڈاتے ہیں پھر داڑھی منڈانا جائز ہو گیا، یہاں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں پھر سگریٹ پینا جائز ہو، یہ کیا ہے؟ ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے کہ ان لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں مدینے میں تھی، مجھے حیض آیا، واپسی پر عمرے کی نیت بھی کی، 3 دن کے ہوٹل میں عمرے کی نفل ادا کر کے عمرے کے باقی فرائض پورے کیے، ہو جائے گا عمرہ انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ شوگر کے لیے قرآن پاک کی آیات، سپارہ نمبر 15 آیات نمبر 85 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ہے، چہرہ پھیرے بغیر۔ یہاں جنازہ ہوتا ہے تو جنازہ نہ پڑھو، تم اپنا وظیفہ پورا کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك۔ اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا۔ اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين۔ اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کی عبادت منظور فرما، سب کا عمرہ منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔